اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ صیام کی ان ببرکت گھڑیوں کے اندر، معلوماتی سلسلہ کے اندر، قرآنی واقعات کے دلچسپ سلسلہ میں ایک مرتبہ پھر ہم ایک نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کریم کا بڑا اہم واقعہ ہے اور اس کا ذکر اللہ کریم نے پہلے پارہ کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں کیا ہے، اور واقعہ کتب تفاسیر کے اندر ملتا ہے جس کو میں نے مطالعہ کیا ہے، اور ان تفاسیر کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ واقعہ یوں ہوا، اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم کا کوئی بھی واقعہ ہے جو سابقہ اقوام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے تو اس سے مقصود نصیحت حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے، اور اس واقعے کی تاریخی حیثیت کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ یوں ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور اسے غرق کیا، اور جب یہ لوگ واپس آ گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعامات سلسلہ بھی جاری اور ساری رہا، کیونکہ یہ لوگ، ان کا جو ملک تھا وہ شام تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں آ کے آباد ہوئے تھے، اور شام پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب حالات ٹھیک ہوئے تو اللہ کی بارگاہ سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ اب اپنی قوم سے کہو کہ ہم جہاد کریں گے اور اپنے وطن کو قوم عمالقہ سے نجات دلائیں گے اور اسے آزاد کروائیں گے۔ جب وہ لوگ نہیں مانے، مختلف قسم کے ہیلے بازیاں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر وہ لوگ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہم جہاد پر روانہ ہوتے ہیں، اور 6 لاکھ کا یہ لشکر روانہ ہوا شام کو آزاد کروانے کے لیے۔ لیکن جب شام اور مصر کے درمیان میں ایک بے آب و گیا ریگستان کے اندر، میدان کے اندر، وادی کے اندر پہنچتے ہیں تو ان نے سنا کہ قوم عمالقہ بڑے جری لوگ ہیں، بڑے بہادر ہیں، ہم تو ان سے مقابلہ کس طور پر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور جا کر آزاد کرواؤ، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ لوگ پیچھے مڑنے کے لیے تیار، موسیٰ علیہ السلام بھی ناراض ہوئے، اللہ کریم ناراض ہوا۔ جب وہ لوگ کوشش کرتے واپس جانے کی تو اللہ کریم نے ان لوگوں کو اسی میدان کے اندر قید کر دیا، جس میدان کا نام مفسرین نے لکھا ہے میدان تیہ۔ وہاں پر ان کو قید کر دیا گیا۔ وہ لوگ سرگرداں پھرتے لیکن وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب اللہ کا کرم بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، ان کی سرکشی بھی ہے، اللہ کے انعامات بھی جاری ہیں۔ جو وہاں پر اللہ کے انعامات ان پر ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کہ وہاں پر کھلا میدان ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، سائبان نہیں ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، تو ان کو دھوپ سے بچانے کے اللہ کریم نے بادل کا سایہ کر دیا، اور ان کے پانی کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور اس کے بعد ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کا نزول اللہ کریم نے کر دیا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ اور اس کے بعد ان پر یہ اللہ کا کرم بھی ہوا کہ ان کے ناخن نہیں بڑھتے تھے، ان کے بال نہیں بڑھتے تھے کہ انہیں حجامت کی ضرورت پیش آتی، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، ان کے کپڑے پھٹتے نہیں تھے کہ اسے دھونے کی اور درزی کی ضرورت پیش آتی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کا ان پر یہ بھی انعام تھا، ان کا جو بچہ پیدا ہوتا وہ اپنے ساتھ کپڑے لے کے آتا، اس کا لباس بدن کے ساتھ قدرتی طور پر موجود ہوتا، اور بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ وہ لباس بڑھتا جاتا، بلکہ جو 40 سال تک وہ لوگ وہاں پر رہے اسی میدان کے اندر، اور جو وہاں پر بڑے ہوتے گئے، قد بڑھتے گئے، لیکن ان کے قد کے ساتھ ساتھ ان کا لباس بھی، کپڑے بھی ساتھ ساتھ بڑھتے گئے۔ یہ اللہ کا کرم تھا ان پر، اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کی نوازشات تھی، اللہ کے انعامات تھے۔ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ پھر جب اللہ کریم نے یہ کرم کیا، وقت گزرتا رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس دوران میں، حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال بھی ہو گیا اسی دوران میں، اور یوشع بن نون علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور پھر شام فتح ہوا۔ اب فاتحانہ انداز میں لوگ داخل ہونے کے لیے تیار ہوئے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ملا کہ تم نے 2 کام کرنے ہیں اس شہر میں۔ شام میں داخل ہوتے ہوئے تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم نے سر کے بل سجدہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا ہے،
سرکشی نہیں کرنی، عاجزی کے ساتھ جانا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے جانا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنا ہے حتۃ وقولوا حتۃ نغفر لکم خطایاکم۔ تم نے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن ان لوگوں نے پھر سرکشی کی، انعامات خداوندی کو بالکل بلا دیا، اور پھر داخل ہوئے تو سر کے بل جانے کی بجائے اپنی سرین کے بل داخل ہوئے، اور دوسرا حتۃ کہنے کی بجائے خنتۃ یعنی گندم کا دانہ یہ لفظ کہتے ہوئے اللہ کے حکم کی سرکشی، بغاوت اور خلاف ورزی کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ناراض ہوا، پھر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ وہ طاعون تھا۔ وہ طاعون نازل ہوا، اور طاعون سے مفسرین لکھتے ہیں کہ طاعون سے 70,000 بنی اسرائیلی پھر ہلاک ہوئے، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، اللہ کے انعامات جاری رہے۔ تو یہ واقعہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جب تک وہ لوگ سرکشی کے اندر حد سے بڑھ نہیں گئے۔ پہلے اللہ کی مہلت ہوتی ہے، اللہ کی ڈیل ہوتی ہے، لیکن جب لوگ سرکشی سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ پھر انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، اور پھر پہلی امتوں پر عذاب آتے رہے، لیکن امت محمدیہ پر اللہ کا کرم ہے، حضور کی رحمت کا صدقہ اس امت پر گناہوں کے باوجود بھی، اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کا عذاب اس طرح سے نہیں آ رہا ہے کہ پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں قرآنی واقعات سے اور سابقہ اقوام کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور مالک ہمیں اپنے انعامات پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔